حضرت سیدنا سالار مسعود غازی عرف بالے میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا سلسلہ نسب سرکار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ 21 رجب المرجب 405 ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور 14 رجب 424 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی، مگر اتفاق یہ ہے کہ آپ کی ولادت بھی اتوار کے دن ہوئی اور آپ کی شہادت بھی اتوار ہی کے دن ہوئی، اور مہینہ بھی ایک ہی ہے، یعنی ماہ رجب میں ولادت بھی ہے اور شہادت بھی ہے۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی علیہ الرحمہ بروز یکشنبہ 21 رجب 405 ہجری کو اجمیر شریف میں پیدا ہوئے۔ 4 سال کی عمر میں آپ کی رسم تسمیہ خوانی ادا کی گئی۔ حضرت سید ابراہیم 12 ہزاروی علیہ الرحمہ کو آپ کا اتالیق مقرر کیا گیا۔ تسمیہ خوانی کے سنہرے موقع پر آپ کے والد ماجد نے خوش ہو کر آپ کے استاذ کو 4 گھوڑے انعام میں دیے اور بیش قیمت زر و جواہرات نذرانے میں پیش کیے۔ آپ کے استاذ حضرت سید ابراہیم علیہ الرحمہ علوم ظاہری میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے اور علوم باطنی میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا، اس لیے بڑی محبت اور لگن سے آپ نے اپنی اس شاگرد رشید کو زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا، اور فقط 5 سال کی مدت میں حضرت مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علوم ظاہری و باطنی میں کمال حاصل ہو گیا۔ حضرت سالار مسعود غازی علیہ الرحمہ سلطان محمود غزنوی کے حقیقی بھانجے ہیں، اور سلطان محمود غزنوی سلطان سبکتگین علیہ الرحمہ کے بیٹے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کی ولادت 371 ہجری میں ہوئی اور 387 ہجری میں تخت سلطنت پر متمکن ہو کر مسلسل 33 سال آپ نے حکومت کی ہے۔ قرب و جوار کی تمام حکومتوں پر سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کا رعب و دبدبہ چھایا رہتا تھا، اور آپ کے مخالفین بھی آپ کی عظمت کا لوہا مانتے تھے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ سرکار غازی میاں علیہ الرحمہ کو شکار کا بھی شوق تھا، اور جہاں آپ رہتے تھے وہ جنگل کا علاقہ تھا، اس لیے وہاں پر شکاروں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ بہرائچ شریف میں جس جگہ آپ کی درگاہ بنی ہوئی ہے اس کے قریب ہی ایک مہوے کا پیڑ کھڑا ہوا تھا، اس پیڑ کے نیچے آپ اکثر آرام فرماتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ سرکار مسعود غازی علیہ الرحمہ علماء کرام اور درویشوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دوران گفتگو سرکار غازی میاں علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جب سے اس ملک میں آئے ہیں ایک روز بھی سکون نہ ملا، لیکن باوجود ان تمام تفکرات کے میں اس مقام پر آ کر سکون و اطمینان محسوس کر رہا ہوں۔ اس بات میں شاید اسی طرف اشارہ تھا کہ آپ کا آستانہ اسی جگہ پر بننے والا تھا، اور آپ اس مجلس سے اٹھے اور وضو کر کے قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ آپ کو نیند آئی تو خواب میں دیکھا کہ دریائے گنگا کے کنارے پر آپ کے والد بزرگوار کا خیمہ لگا ہوا ہے، جو نہایت ہی حسین ہے، آراستہ و پیراستہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، ہر طرف مسرت و شادمانی کا دور دورہ ہے۔ آپ نے پردہ اٹھایا اور خیمے کے اندر چلے گئے تو دیکھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ستر معلیٰ بھی وہاں موجود ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ پھولوں کا صحرا لیے ہوئے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ آپ کو دیکھا تو کہنے لگی، بیٹا مسعود جلدی آؤ، دیکھتے نہیں ہو ہم نے تمہاری شادی کا انتظام کر رکھا ہے۔ حضرت مسعود غازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اتنا کہتے ہی وہ صحرا مجھے پہنا دیا۔ آپ جب خواب سے بیدار ہوئے تو عالموں اور عارفوں سے اپنا خواب بیان کیا اور تعبیر پوچھی، تو معلوم ہوا کہ جلد ہی آپ شہادت کا دولہا بننے والے ہیں۔ چنانچہ 14 رجب المرجب 424 ہجری بروز اتوار سرکار مسعود غازی علیہ الرحمہ شرف شہادت سے مشرف ہوئے۔ آپ کے جذبات کی عکاسی کسی شاعر نے اس طرح کی ہے، قدم قدم پہ نیا گلستاں سجائیں گے، جگر کے خون سے نقشے چمن بنائیں گے، قدم قدم پہ نیا گلستاں سجائیں گے، جگر کے خون سے نقشے چمن بنائیں گے۔